خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ لوکا 9واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ 2 کرتے رکھنا، اور جس گھر میں داخل ہو وہیں رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا، اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو۔ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے شاگردوں کو ایک بڑا حکم دیا جس کو ارشاد اعظم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ گریٹ کمانڈمنٹ، ارشاد اعظم، بڑا حکم یسوع مسیح کا۔ اور وہ بڑا حکم جو یسوع مسیح نے دیا ہے، اس نے کہا پس تم سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح کو اس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو وہ تعلیم دو جو میں نے تمہیں دی ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ یہ حکم یسوع مسیح کا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ حکم جو دیا ہے، اس سے پہلے اس نے اختیار بھی دیا ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو بہت ساری مشکلات کا، حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان سب سے نپٹنے کے لیے اس نے انہیں اختیار بخشا، اور خود بھی یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی اختیار بخشا۔ یسوع مسیح نے لکھا ہے پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا۔ کنیاں بدروحوں نے؟ سب بدروحوں پر۔ کوئی بھی ایسی بدروح نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اے یسوع دے اختیار دے وچوں باہر۔ اس نے انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ ٹھیک ہے، پہلا کام بدروحوں پر اختیار بخشا، اور پھر بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ یہ دوسرا اختیار ہے۔ اور پھر یہ اختیار دے کر
انہیں کہا کہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو. کیا کرو؟ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو. اور پھر لکھا ہے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا ان کو. جس کام کے لیے بھیجا وہ کام کیا ہے؟ ہاں جی، کام کیا؟ خدا کی بادشاہی کی منادی. بادشاہی کی منادی، اس کام کے لیے ان کو بھیجا، اور بھیجنے سے پہلے ان کو اختیار بخشا. بدروحوں پر، بیماریوں پر اختیار بخشا. اللہ صاحب بعد میں کر لیں. اختیار بخشا ان کو، اور پھر اختیار بخش کر ان کو بھیجا کہ جاؤ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو. آج ہم سب بات کرتے ہیں ارشاد اعظم کی، اور لوگ ارشاد اعظم پر، گریٹ کمانڈمنٹ پر وہ کہنے نے جی میں انہوں کلام سنایا، میں انہوں کلام سنایا، میں انہوں بپتسمہ دے دیتا، میں انہوں انج کیتا، میں انہوں انج کیتا. باہر لوکاں نو دس کے پیسے لیا رہے نے تے کھا رہے نے تے کام کوئی نہیں کر رہا. جھوٹی رپورٹیں بنا رہے ہیں، اور اگر ان کی آپ کیلکولیشن کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آنے والے 5 سال میں پورا پاکستان مسیح ہو جائے گا. اینیاں اور رپورٹاں بنا دے نے. افسوس کی بات یہ ہے جو کام کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا وہ ہم کر نہیں رہے، اور جو کہا یہ نہیں کرنا وہ ہم کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم کیا کرو؟ خدا کی بادشاہی کی منادی کرو. تو وہ کوئی بھی نہیں کرن دیا. تو جڑا کام انہیں منع کیتا ہے وہ کر رہے ہیں. انہیں کی کیا؟ اور ان سے کہا راہ کے لیے کچھ نہ لینا. راہ کے لیے کچھ نہ لینا. تو لوکی اپنی جیباں پر ہنڈے دیں. راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ دو کرتے، کچھ نہ لینا. لیکن میں نے پہلے کہا کہ اب کام الٹ ہو رہا ہے. منادی نہیں ہو رہی، اے والا کام جڑا یسوع نے منع کیتا ہے نا اے ہو رہا ہے. روپیہ پیسہ تے کپڑے اسی بہت کٹھے کرنے ہیں، منادی کریے تے پاویں نہ کریے. جس کام کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے، جس کام کے لیے اس نے ہمیں اختیار بخشا ہے، جس کام کو کرنے کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے وہ کام ہم کر نہیں رہے، اور جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے وہ کام ہم دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. سب ہی کر رہے ہیں. پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا، پہلے کرنتھیوں 9 باب کے اندر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر میں خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر افسوس ہے. افسوس ہے اگر میں خوشخبری نہ سناؤں. پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے. کیا ہے؟ ضروری بات ہے. سمجھنی آج بات یہ یاد رکھنی ہے. پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں. افسوس کر دیں. وہ کہنا کہ میرے تے افسوس ہے اگر میں خوشخبری نہ سناؤں. اگر میں سنانا ہوا تو میرا فخر بھی کوئی نہیں. میں بلایا ہی اس لیے کیا
یاد رکھیں، خدا نے ہمیں بنایا اس لیے ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں. یہ باتیں یاد رکھنی آپ نے. کس لیے خدا نے ہمیں بنایا؟ ہم اس کی خدمت کریں. پھر دوسری بات، اس نے ہمیں بچایا اس لیے ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اس نے ہمیں بچایا اس لیے ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدا کی خدمت کریں. اس نے ہمیں بلایا اس لیے ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں. سنائے نا بیٹا، اس نے ہمیں بنایا اس لیے. He created us. اس نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں. اس نے ہمیں بچایا اس لیے ہے، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بچایا اس لیے ہے کہ ہم خدا کی خدمت کریں. اس نے ہمیں بلایا اس لیے ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں. اور اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کرتے تو ہم پر افسوس ہے. افسوس، دکھ کی بات ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. جس کام کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، جس کام کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر ہمیں نجات بخشی ہے، جس کام کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے، اگر ہم وہی کام نہیں کرتے تو پھر ہمارے بنانے کا، بچانے کا، بلائے جانے کا کیا فائدہ؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اور میں نے اس سال کے اندر، میں نے دسمبر میں ہی خدا سے دعا کی تھی کہ میں ان 2 ٹاپکس پر ان کو لے کر چلوں گا، ایک فیملی اور ایک یہ کہ ہم خدا کی بادشاہت کی منادی کریں. وہ کام جس کے لیے اس نے ہمیں مقرر کیا ہے، وہ کام جس کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے، یہ ہمارا کام ہے. شاگردوں نے وہ کام کیا. کیا لکھا ہے 6 آیت کے اندر؟ پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے. جن کو بھیجا گیا، جن کو اس نے بدروحوں پر اختیار بخشا، جن کو اس نے بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت بخشی، وہ گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. انہوں نے تابعداری کی. جو حکم ان کو ملا تھا اس کی انہوں نے پوری تابعداری کی. لکھا ہے پس وہ روانہ ہو کر گاؤں گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے. یہ شاگرد کام کر رہے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمیں بھیجا ہے اور اس نے ہمیں اختیار بخش کر یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ ہمارا ہے. اور انہوں نے اس کے کہنے کے موافق کام کیا. جو کچھ یسوع نے ان کو کرنے کے لیے کہا تھا وہ کام انہوں نے کیا، اور انہوں نے گاؤں گاؤں خوشخبری سنائی، خدا کی بادشاہی کی منادی کی. یسوع مسیح نے خود بھی متی 4 باب کی 17 آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. اس نے خود بھی یہ کام کیا، اس کو بلایا، بھیجا اس لیے تھا، اور وہی کام اس نے اپنے لوگوں کے سپرد کیا. اور یہ کام، اس کام کو کرنے کے لیے جو کچھ درکار تھا اس نے ان کے سپرد کر دیا. اس نے انہیں اختیار دے دیا. سب بدروحوں پر اور ساری بیماریوں پر اس نے انہیں اختیار بخش دیا، اور پھر ان کو بھیجا کہ وہ جائیں اور خدا کی بادشاہت کی منادی کریں. خدا کی بادشاہی، یہ
میں نے پہلے کہا کہ یہ ارشاد اعظم ہے، لیکن ہم اس کو بڑا حکم تو کہہ رہے ہیں، لیکن اس بڑے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی۔ جو کام اس نے کرنے کو کہا ہے وہ کر نہیں رہے، اور جو نہیں کہا وہ ہو رہا ہے۔ یہ کام ایمانداروں کا ہے، یہ کام ان کا ہے جنہوں نے توبہ کر لیا ہے، یہ کام ان کا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کر لیا، یہ کام ان کے سپرد ہے۔ اس کو خدا نے اختیار بخش دیا ہے، سب بدروہوں پر، ساری بیماریوں کی قدرت پر اس نے اختیار بخش کے ان کو یہ کہا کہ اب بھیجا جاؤ اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرو۔ یسوع مسیح نے متی نامہ باب کی 37ویں آیت کے اندر یہ کہا کہ فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں۔ فصل کے مالک کی منت کرو کہ مزدور بھیجے۔ فصل بہت ہے، فصل بہت ہے۔ آج اگر میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، ہر کرسچن کالونی کے اندر، اسلام آباد کے اندر چلے جائیں، پنڈی کے اندر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، پچھلے دنوں میں ڈھوک سیدہ کے اندر کوئی 50 سے زیادہ چرچ وہاں پر ہیں، 50 سے زیادہ چرچ۔ ظفر کالونی ابھی نئی بن رہی ہے تو کوئی 12-13 چرچ وہاں پر بن چکے ہیں۔ وہ صرف وہیں پر سارے اوتھے ہی اکٹھے ہو رہے ہیں، آگے کہیں نہیں جا رہے۔ منادی کا کام باہر نہیں کرنے کے لیے نکل رہے، اوتھے ہی بڑھ رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ فصل بہت ہے، فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ فصل کے مالک کی منت کرو کہ مزدور بھیجے، فصل ضائع ہونے سے بچ جائے، وقت سے پہلے فصل کو اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا جائے۔ لیکن وہ جتھے ہیں وہاں اوتھے ہی فصل کٹھی کری جا رہے ہیں، جڑی باہر فصل پئی دی وہ کسی نو پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں۔ مزدوروں کی ضرورت ہے، اور ان مزدوروں کی جو درد کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اس فصل کو اکٹھا کریں۔ خدا کی فصل کو برباد ہونے سے بچایا جائے۔ اور یہ کام ہمارا ہے۔ یہ کام کس کا؟ ہمارا ہے، باہر دینا نہیں۔ ہوں جڑے مشنری آگے کام کر گئے نے، انہاں دے لئی اسی خدا دی شکر گزاری کرنے جنہاں مشنریز نے اتھے آ کے کام کیتا اور انجیل دی منادی کیتی ہے، خدا دی بادشاہ دی منادی کیتی ہے۔ ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ اب ہم خود اٹھیں۔ ہن مشنری کوئی نہیں جا رہے، اب ہمیں خود اٹھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی منادی کریں۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام مشنریوں کا نہیں، ہمارا ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ میں نے پچھلے سنڈے بھی کہا تھا یہ اسائنمنٹ ہماری ہے، اور اس اسائنمنٹ کو قبول کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں نے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنی ہے، یہ میرے سپرد کیا گیا ہے۔ اگر ہم کسی اور پر ڈال دیں گے تو کام نہیں ہوگا، فصل برباد ہو جائے گی۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کام کو کریں۔
کسی کا نہیں ہے بھائی. جس کے سپرد کیا گیا ہے کام اس کا ہے. خوشخبری میرے پاس ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ منادی کرے. میرے پاس خوشخبری تو میرے پاس ہے, گواہی میرے پاس ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا اگر منادی کرے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ سب کچھ تو میرے پاس ہے. بدروحوں پر اختیار میرے پاس ہے, بیماریوں کی قدرت پر اختیار میرے پاس ہے, اور منادی کی قوت بھی میرے پاس ہے, خوشخبری بھی میرے پاس ہے. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی دوسرا آ کر یہ کام کرے؟ یہ کام تو میرا ہے اور میں نے اس کام کو کرنا ہے. اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی کچھ اسپیشل کچھ جگہ نہیں چاہیے. آپ جہاں پر ہیں وہیں پر اپنے ارد گرد آپ نے اس کام کو کرنا ہے اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرنی ہے. کہیں اسپیشل کسی جگہ پر نہیں جانا. اگر خدا آپ کو لے جائے کسی اسپیشل جگہ پر, اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری ہے, لیکن جہاں پر آپ ہیں وہیں سے کام کو شروع کریں اور خدا کی بادشاہی کی منادی کریں, کیونکہ یہ آپ کا کام ہے, آپ کا کام ہے, کسی گورے کا نہیں ہے, کسی کالے کا نہیں ہے. یہ آپ ہر ایماندار کا کام ہے جس کو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات بخشی ہے, جس کو اس نے بدروحوں پر اختیار بخشا ہے, جس کو اس نے تمام بیماریوں کی قدرت پر اختیار بخشا ہے. اس کا کام ہے یہ کہ وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرے. پہلا کام اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ یہ کام ہے کہ میں یہ یقین کر لوں, کامل یقین کر لوں کہ یہ میرا ہی کام ہے. آمین. میرا کام ہے, کسی اور کا نہیں ہے. یہ میرا ہی کام ہے. اگر کوئی اور اس کام کو کرے تو خدا اس کی ذمہ داری لگائے. اگر شبانہ یہ کہے کہ روٹیاں آج میں پکاواں تو پھر سارے بھوکے ہی رہن گے. کام اس کا ہے, ذمہ داری اس کی ہے, اس نے کرنا ہے. مینوں تو نہیں پتا کہ کس طرح کرنا ہے. تو اگر وہ نہیں کرے گی, مجھ پر ڈال دے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ سارے بھوکے ہی رہیں گے. جس کا کام ہے اس نے کرنا ہے, اور یہ کام ہمارا ہے, میرا ہے, آپ کا ہے, ہم میں سے ہر ایک کا. جس کو اس نے توبہ کی توفیق بخشی ہے, جس نے اس کو اپنے خاندان میں شامل کر لیا, یہ اس کا کام ہے کہ وہ منادی کرے, کسی اور کا نہیں ہے. اگر کوئی اور وہ کسی اور کو وہ ذمہ دار ٹھہراتا ہے تو پھر کام نہیں ہوگا, فصل خراب ہوگی. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ یقین کر لوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. کس کی ہے؟ میری ذمہ داری. کہیں میری ذمہ داری. میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ کام کروں. مجھے اس نے بلایا ہے, مجھے اس نے بنایا ہے, مجھے اس نے بچایا, مجھے اس نے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ میں خدا کی بادشاہی کی منادی کروں. کامل یقین ہے کہ یہ میرا کام ہے, اور پھر اس نے مجھے اختیار بخشا ہے. اس کام کو کرنے کے لیے اس نے مجھے اختیار بخشا ہے. اس نے مجھے بیماریوں کی قدرت پر اختیار بخشا ہے کہ میں منادی کروں, میں منادی کروں. شاگردوں نے اس وقت اگر 12 شاگردوں نے منادی کی, ان کو پتا چل گیا کہ یہ ہمارا کام ہے. ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی, درخت پر اس نے اپنے آپ کو لٹکا کر وہ مر گیا. انہوں نے ایک اور شاگرد کو
کرا ڈال کر چن لیا جو ان کے ساتھ گواہ بنے، اور ان 12 نے دنیا کے اندر گواہی کا، خدا کی بادشاہی کی منادی کا کام کیا، اور کرتے کرتے کلیسیائیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر، ایشیا، یورپ، افریقہ کے اندر کلیسیائیں قائم ہونا شروع ہو گئی، اور کرتے کرتے ان 12 لوگوں کی خدمت سے، ان 12 لوگوں کی منادی سے، جنہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ ہمارے ذمہ کام لگا دیا گیا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اس میں غفلت نہیں برتی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ مسیحیت کی ہے، اور ان کا وہ اثر ہے، وہ ان کی محنت ہے، ان 12 شاگردوں کی جنہوں نے کام کیا۔ اسی تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں، آج اگر اتنی دنیا میں اتنے مسیحی ہیں، وہ کام کریں گے تو کس قدر لوگ یسوع کو قبول کریں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یسوع تو آ، یسوع تو آ، اس کا آنا جلد ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا جب تک انجیل کی منادی ہر فرد بشر تک نہیں ہوگی، وہ نہیں آئے گا۔ وہ کسی کو مارنا نہیں چاہتا، ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اس روز عظیم کے دن کیا ہوگا؟ اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اتنی شدت ہوگی حرارت کے اندر، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، وہ فصل کو برباد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے کہا کہ فصل کے مالک کی منت کرو، مزدور بھیجے تاکہ فصل کٹھی کی جائے، جمع کی جائے، ان میں خدا کی بادشاہی کی منادی ہو سکے، انجیل ہر فرد بشر تک پہنچ سکے، اور پھر یسوع مسیح آئے گا۔ کام ہم کر نہیں رہے اور یسوع نو بلا رہے ہیں کہ آجا آجا جلدی آجا۔ بھئی وہ کیسے آئے گا؟ اگر وہ آ گیا تو پھر انہیں واپس سے نہیں نہ چلے جانا، ہجے تسی تیاری نہیں کی تھی چلو میں پھر سال بعد آ جاؤں گا۔ وہ آ گیا تو پھر جو ہے وہ کام بڑا خطرناک ہوگا، اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور توبہ کی نوبت اس وقت پہنچے گی جب خدا کی بادشاہی کی منادی ہوگی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہے، آمین، اور اسی کے وسیلہ سے وہ نجات پا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کامل یقین کرنا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، آمین۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ دوسرا کام، یہ ضروری ہے، کمپلشن ہے، ضروری ہے، زبردستی ہے۔ کوئی کہتا نا کہ بھی یاد ہے زبردستی کام ہے، زبردستی والا کام مجھے سمجھو تسی۔ جس طرح بچوں کو مضمون دیے جاتے ہیں نا کہ اس میں ہوتا ہے کہ یہ اے لازمی نے تے اے اختیاری نے، ہے نا، کہ بھئی اے تسی اے رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، نہیں تے اے رکھ لو۔ تو جو لازمی ہے ان میں یہ گنجائش نہیں ہے، وہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، ان سبجیکٹس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ لازمی ہے۔ اسی طرح یہ کام منادی کا جو کام ہے یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور اگر آپ سمجھیں تو زبردستی ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، لازمی ہے۔ اپنے معاشرے میں اور معاشرے سے باہر جہاں کہیں ہم جاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی منادی کریں۔ میں ایک دن ایک بس میں تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بھائی مولانا کوئی تھا تو وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا،
تو میرے کان میں کہہ رہا ہے پڑھ بسم اللہ. میں کیا بھی یہ کی کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا وہی بات پھر اس نے دہرائی. میں نے اس کو کہا بھائی میں کرسچن ہوں, لیکن میں نے اس سے بات چیت تو کی, لیکن یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر وہ جاتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں, لیکن اسی شرماندے رہنے. جن کے پاس نجات ہے, جن کے پاس قدرت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, وہ دس دے نہیں, گل بھی نہیں کرتے, ڈردے ہی مر گئے نے. سب کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ بتا نہیں رہے. کوڑیوں نے کہا خوشخبری تو ہمارے پاس ہے, اگر ہم نے نہ کی تو ہم زیادتی کریں گے. اور خوشخبری ہمارے پاس ہے, نجات ہمارے پاس ہے, نجات کا پیغام ہمارے پاس ہے, لیکن ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں. اور شاید پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں یہ خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر کیا ہے, افسوس ہے, افسوس. یہ بات آپ لکھ لیں, یہ لازمی ہے, یہ ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ بھی یہ بغیر گزارا نہیں تو یہ غلط بات ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایماندار شخص وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کرے, کیونکہ وہ اسی لیے بنایا گیا ہے, اسی لیے بچایا گیا ہے, اسی لیے بلایا گیا ہے کہ وہ خدا کی خدمت کرے. اور خدا کی خدمت یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کی گواہی دیں. یہ اس کی خدمت ہے. پہلا کام ہمیں یقین کرنا ہے کہ یہ میرا کام ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اور لازمی کام ہے کہ یہ میں کروں, کوئی اور نہیں کرے گا, میرا کام ہے. اور پھر ہماری زندگی کا جو دار و مدار ہے, فوکس ہے, وہ بھی خدا کی بادشاہی کی منادی پر ہونا چاہیے. جہاں پر ہمیں موقع ملے یا ہم موقع کی تلاش میں رہیں, جہاں پر ہم ہیں ہم وہاں پر خدا کی بادشاہی کی منادی کر دیں, ہم گواہی دیں. خدا ہمیں اسی لیے وہاں پر لے کر گیا ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے. اور پھر یہ ہے کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ, اپنے آپ کو کسی کام کے لیے وقف کرنا کمٹمنٹ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ لازمی ہے, مجھے بلایا اس لیے گیا ہے, مجھے نجات اس لیے ملی ہے کہ میں خدا کی بادشاہی کی منادی کروں. یہ میری کمٹمنٹ ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. کسی نے یسوع سے کہا جہاں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. تو یسوع نے اس سے کہا, اسی لوکا نامے باب کی 57 آیت کے اندر لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا لومڑیوں کے بھبٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل. اس نے کہا خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں. اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. اے ضروری نہیں گا, اے ضروری ہے. بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہوں ساڑھے ماں باپ چکو اگر کوئی مر جائے تو اسی کہنے ہیں کہ بھی اے کام بہت ضروری ہے, لیکن یسوع مسیح نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. یسوع نے کہا مردوں کو مردے دفن کرنے دے, تو کیا کر, تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. یہ لازمی کام ہے, ضروری ہے. فوکس یسوع مسیح نے اس پر کیا ہے کہ تو کیا کر, جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا. اور 62 آیت کے اندر لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے
وہ خدا کی بادشاہی کے لائق. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، منادی نہیں کرتے، گواہی نہیں دیتے، تو اس نے کیا کہا؟ وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے. انگلش میں لکھا he is not fit for service in the kingdom of God. وہ فٹ ہی نہیں ہے خدا کی بادشاہ سے، فٹ نہیں ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں جائیں. جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے، جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو اس نے پورا نہیں کیا. یونا، اب اس کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے؟ یہ آخری بات کروں گا، پھر ہم دعا کریں گے. جب ہم خدا کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں نا، تو پھر یاد رکھیں خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے اور ہمیں برکتیں، نعمتیں بھی بخشتا ہے. اگر اس نے کہا کہ نہ تو اپنے لیے روٹی لینا، نہ جھولی لینا، نہ 2 کرتے لینا، نہ روپیہ لینا، تو ان باتوں کی فکر میں نہ رہنا، تو وہ ہمیں یہ ساری چیزیں دیتا رہے گا. آمین. اس نے کہا پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گے. کر کے تو دیکھیں. یونا کو خدا نے کیا کہا؟ ہاں جی، یونا کو کیا کہا خدا نے؟ یونا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا ہے. بس میں دعا کروں گا اس کے بعد، لیکن سنیں ذرا. یونا کو کیا کہا خدا نے؟ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر. کیا کہا؟ اس کے خلاف منادی کر. جا اور وہاں پر جا کر کیا کر؟ منادی کر. کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. خدا نے کہا جا اور منادی کر. تو یونا نے کی تھی؟ کیوں؟ نافرمانی کی تھی نا، تابعداری نہیں کی تھی. تو کیا ہوا؟ یونا اتوں ڈگیا تے تھلے چلا گیا. تھلے ہی چلا گیا، نیچے نیچے نیچے، مچھلی دے پیٹ دے وچ پے کے تے زمین دی تہہ چ چلا گیا. لیکن جب اس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، اس نے اقرار کیا، جانے کا عہد کیا، خدا نے مچھلی کو کہا کہ بس اینو تو واپس باہر چھوڑ دے. پھر مچھلی ہون کی نکلی ہے، پھر باہر نکلی ہے، تاں نکلی ہے نا. اب وہ نیچے سے واپس اوپر کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم اس کے کلام کی منادی، خدا کی بادشاہ کی منادی نہیں کرتے تو ہمارا زوال بھی اسی طرح ہوتا رہے گا. بحیثیت قوم، بحیثیت کلیسیا، بحیثیت ایماندار ہم نیچے ہی رہیں گے. لیکن اگر ہم خدا کی منادی کا عہد کرتے اور کرتے رہیں گے تو ہمیں وہ اوپر سرفرازی بخشتا رہے گا. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کے کلام کی منادی کریں گے، جب ہم خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں گے، جب خدا کی بادشاہت کی منادی کریں گے. اور میں نے پھر یہ کہا کلام تو یونا کے پاس تھا، منادی کی تحریک ہمارے پاس ہے، خوشخبری ہمارے پاس ہے، اختیار ہمارے پاس ہے. اور ہمیں اس نے مقرر کیا کہ ہم اس کام کو کریں. وہ ہمیں نیچے سے اٹھائے گا اور ہمیں بلندیوں پر لے جائے گا. یونا کو بھی خدا نے اٹھا دیا، اور نینوا کے لوگوں کو جب منادی کی گئی